سے مقدس نعرے تکبیر۔ مجھے کس سے ملا؟ بولے ماشاءاللہ بزرگوں کی نظر کرم سے۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ بزرگوں کی بولو کس سے؟ نظر کرم۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں نا خالی ٹول مارنے آتے ہیں، ٹول مارنے کہ دیکھیں کیسی لائٹنگ ہے، کیسا کیا ہے کیا نہیں ہے، اور ٹول مارے اور چلے گئے۔ آج تقریر سنو جاؤ، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ پورے ہندوستان میں بزرگوں کی دعائیں، ان لوگوں کی علماء کی جاتا ہوں آتا ہوں، تاریخیں خالی نہیں ہوتی ہیں، مگر بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تقریر نہیں کی جاتی ہے، اپنی تقدیر بنائی جاتی ہے، سمجھے؟ بیٹری چارج کی جاتی ہے پھر پورے ہندوستان میں چلتی ہے۔ وہ یہی جگہیں ہیں، یہی ٹرانسفارمر ہیں جہاں پہ بیٹری چارج کی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اب کہا یہ بتاؤ تمہیں پتا کیسے چلا میرا گھر کون سا ہے انگلینڈ میں، اور کب کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا نا، شاعر نے شعر میں ان کے جواب کو فٹ کیا۔ اگر اجازت ہے تو پڑھ دوں؟ تو نے پی پیالوں سے اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے والے نہیں بولے ابھی، پیچھے والے یہ رمپورہ بزرگ ہے، اور بزرگ ایسے ہی نہیں ہے، بزرگوں کی وجہ سے بزرگ ہے، سمجھ رہے؟ اب دیکھوں گا کتنی دھیرے بولیں گے، زیادہ زور سے مت بولیو، دھیرے سے بولیو، اور ایک آدمی بولیو، زیادہ مت بولیو، دیکھتا ہوں۔ تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، اور یاد مصطفیٰ ایسی سبحان اللہ سبحان اللہ، بس گئی ہے سینے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، سرزمین رمپورہ بزرگ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ان کا میک بھی لاجواب ہے، میک اچھا ہے۔ کہاں کا بیٹا؟ رمپورے کا ہی اچھا میک ہے، نہیں صحیح بولا، اچھا۔ کن کا؟ تمہیں تو پورا بایو ڈاٹا ہی یاد رہتا، محمد ہاشم کا ہے۔ اور پھر اتنا اچھا کہیں اور بولتا نہ ہو، مگر آج تو بزرگوں کا نظر کرم ہے، تو آج تو ٹن بول لے ٹن۔ سبحان اللہ۔ ارے یار یہ بارگاہیں اللہ والوں کی وہ ہیں جہاں میک تو میک مردے بولا کرتے، مردے۔ جی جی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھتے 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 ایک جگہ لکھا نا، ولیوں کا لکھتے لکھتا ہے، بولے میرے غوث کی وہ بارگاہ ہے، ہاں میرے غوث کی وہ بارگاہ ہے جہاں پر ولی لوگ بھی جھاڑو مارا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ جملہ یہ لکھا ہے کہ جھاڑو مارتے مارتے لوگ ولی ہو گئے۔ تو کسی ایک مولانا نے جو خالی وہی تھا نا، سمجھ گئے، معرفت سے اور یوں سمجھ لیجئے روحانیت سے ہٹا ہوا تھا، تو اس نے کہا لو نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، یہ کر دیا کہ جھاڑو مارتے 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 ولی ہو گئے۔ جب میرے پاس بات آئی میں نے کہا بے وقوفو، کم سے کم یہ تو سمجھو، غوث پاک کی بارگاہ وہ ہے، جھاڑو مارنے والا چھوڑو، اگر چور جاتا ہے نا تو چور پہ نظر پڑتی ہے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یار چور سے تو جھاڑو مارنے والے کا مقام کچھ زیادہ ہی ہے نا؟ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ چور سے اور پھر تم یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ وہ کیا ہے؟ یہ دیکھو جس کی نظر پڑ رہی ہے وہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم یہ دیکھو، سمجھ رہے، جس کی نظر پڑ رہی ہے۔ اللہ اللہ بڑے پیر صاحب کی، بڑے پیر صاحب نے نا کام بانٹ دیے تھے۔ اچھا میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے سب لوگوں کو؟
بہت اچھا. سننا چاہ رہے ہو ہاتھ اٹھاؤ, دیکھوں کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا اب مجھے پتا چلا. اچھا تمہاری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو تم نے کیوں اٹھا دیا یار. تھوڑا سا میں تمہیں تھکاوٹ اتار رہا ہوں ساتھ میں تاکہ تھکو نہ. کوئی بیٹا جنریٹر تھوڑی ہے یہ 2 بجے تک نہیں, زندگی بھر چلے گا. آج یہاں, کل وہاں, پرسوں وہاں, پلے دن وہاں, انشاءاللہ جب تک سانسیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. اب سنو, کام بانٹ دیتے. کہا تھا تم مہمانوں کی جوتیاں سنبھالا کرو گے, تم مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرو گے. جیسے میں جن کے گھر پہ ٹھہرا ہوں, یہ جیکٹ والے, کیا نام ہے, ریاض بھائی, ان کا نام ریاض, ہاں ریاض بھائی. تو ان کے گھر پہ ٹھہرا ہوا ہوں میں, اور علماء بھی وہیں پہ ہیں, یا جہاں جہاں جو ناشتہ کر انتظام بتا دیتے نا کہ تم وہاں رہو گے, تم وہاں رہو گے, تم وہاں. ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی. یہ مہمانوں کے لیے کرسی کا انتظام کیا, مہمانوں کا مان سمان ایسے ہونا چاہیے. اگر ادب کرو گے نا تو ملے گا, اور اگر اکڑ جاؤ گے تو پکڑ جاؤ گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. سمجھ رہے, اچھی بات تمہارے اندر یہ. اللہ تمہیں سلامت رکھے. میری طبیعت خوش ہوئی, میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا, ہونا چاہیے. اب سنو, تو کام کسی کو کہہ دیا تھا تو مہمانوں کی جوتی, کسی کو کھانا, کسی کو دسترخوان, کسی کو بستر, اور کسی کو دے دیا تھا. ایک بزرگ تھے, ایک صاحب تھے, ان کو لوٹا دے دیا تھا, اور یہ کہہ دیا تھا کہ تم سارے مہمانوں کو لوٹے سے پانی پلانا, جب بھی ضرورت پڑے پانی پلانا. ان کا نام تاریخ میں آتا شیخ احمد البارقی, مگر لوگ ان کا نام بھول گئے, لوٹے والے بابا کہنے لگے. او لوٹے والے بابا, او لوٹے والے بابا. تو ان کا اصلی نام تو ختم ہو گیا, یہی چل گیا لوٹے والے بابا. ایک دن لوٹے والے بابا, جوتی والے بابا, کھانے والے بابا, یہ سب اکٹھے ہوئے. بولے ہے بھائی یار, لوگ باہر سے آتے ہیں, کوئی اگر پاؤں سے لنگڑاتا ہوا آتا ہے, غوث پاک کی نظر کرم ہوتی ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی چور کو ولی بنا دیتے ہیں, مردہ آیا تو زندہ کر دیتے ہیں, ہڈیوں کا مرغا زندہ کر دیا. یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں, سمجھ رہے, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ. ہمیں اتنے دن ہو گئے, لوٹے والے بابا بولے ہمیں اتنے دن ہو گئے یار, ہم ابھی وہیں کے وہیں ہیں, ہم پہ نظر کرم نہیں پڑی, ہم وہیں کے وہیں ہیں. یار ایسا کرو, چلو کسی دن تو نظر کرم پڑے گی, مگر تم نا میرا کام سنبھال لیو ذرا, 3 دن میں گھوم کے آتا ہوں. اور بڑے پیر کو بتائیو مت, مگر کیا پتا تھا بڑے پیر دل کے حالات جانتے. کہا بتائیو مت, کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن کہیں سے 2 اللہ والے آ گئے, خوبصورت تھے, ہائٹ اچھی تھی. کہنے لگے سرکار کام دے دیا جائے. بڑے پیر بولے 3 دن کے بعد دیا جائے گا, پہلے تمہیں 3 دن گھوم کے آنا پڑے گا, اور وہ بھی پچھم کی طرف کو جانا پڑے گا. لوٹے والے کان لگا کے سن رہے تھے, اور دل میں ٹھان لیا انہی کے ساتھ نکل لوں گا. مگر کیا پتا تھا یہ سارا کھیل لوٹے والے بابا ہی کے لیے بنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ لوگ سوچتے نا یار ہمیں کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. تمہیں پتا تمہاری کتنی بیماریاں اللہ والوں کے صدقے میں ٹلی, کتنی آفتیں, کتنی مصیبتیں, پتا بھی نہیں چلتا. جی حقیقت ہے. اب وہ لوٹے والے بابا سن رہے تھے, دل میں خوش ہو رہے تھے, انہی کے ساتھ نکل لوں گا. بڑے پیر بولے جاؤ آرام کرو, صبح کو نکلنا ہے. اب رات کو ان کی جھپڑیاں میں لوٹے والے بابا پہنچ گئے. بولے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولے اللہ والو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. بولے کیوں جاؤ گے بھائی, ہم تو لے کے نہیں جائیں گے. کہا نا مجھے لے چلیو نا, گھوم کے آنا. یہ ادھر بڑے پیر کی نظر کرم, وہ بھی مان گئے. صبح ہی نکل گئے, اور انہیں لوٹا دے گا, دوسروں کو کہہ دیا ذرا اچھے سے دیکھ لیو, پتہ نہ چلے بڑے پیر صاحب کو. 2 دن 3 دن ذرا گھوم آپ کے آ جاؤ, پھر شروع ہو جاؤں. اب وہ لوٹے والے بابا دل میں یہ تھا کہ مجھے کچھ ملا نہیں, نظر کرم نہیں ہوئی. لوٹے والے بابا ان دونوں کے ساتھ چل رہے, چلتے چلے جا رہے. صبح سے جب چلے, دوپہر چلے, شام ہو گئی. لوٹے والے بابا کو بھوک لگنے لگی.
बोले ओ अल्लाह वालो सुनो ठहरो। कहा जी अब भूख लग रही है, खाने का इंतजाम करो, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, अपने बस की नहीं है। बड़े पीर के 3 टाइम खाता हूं, सुबह दोपहर शाम, और तुमने सुबह से अब तक पूछा ही नहीं, कैसे खा चलूं, मेरे बस की नहीं है, मुझे खाना चाहिए। बोले ठीक है आओ। तीनों खड़े हुए, उन दोनों वलियों में से एक ने दुआ की, मौला खाने का दस्तरखान भेज दे। किसी वली का नाम दिल में लिया का मौला उस वली के वास्ते से खाना भेज दे। खाने का दस्तरखान आ गया। जब आया तो तीनों ने बैठ कर खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। शुक्र अदा किया अल्लाह का। अब ये लोटे वाले बाबा बोले यार ये तो बड़े पहुंचे हुए भाई, ये तो खाना मंगा लिया। चलो खाया, अल्लाह का शुक्र किया, फिर चल पड़े। रात भर चलते रहे, जब सुबह हो जाती है सुबह को भी चलते रहे, दोपहर को चले, शाम हो गई फिर रोक लिया। लोटे वाले बाबा बोले एक बात बताओ, तुम्हारी आंतें हैं या पत्थर? बोले क्या मतलब? बोले भूख ही नहीं लगती तुम्हें? मेरी तो आंतें कट रही है, खाना खिलाओ बाद में जाऊंगा। बोले ठीक है। उनमें से जिसने दुआ की थी उसने नहीं, अब जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने हाथ उठाकर दुआ कर दी, किसी वली का वास्ता दिया। जैसे ही दुआ की तो खाने का दस्तरखान आ गया। लोटे वाले बाबा बोले यार ये तो फ्री की मशीन इनके पास, बढ़िया, जब दुआ करो उठाओ मंगा लो। तुम सोच रहे होगे यार एक आध हमें भी हाथ लग जाता, अपने कारनामे नहीं देखोगे। अब जो थे तीनों ने खाना खा लिया, चल पड़े। और जब तीसरा दिन आया लोटे वाले बाबा फिर बिगड़ गए। कहे यार कैसे हो तुम लोग, बगैर कहे खाने का इंतजाम ही नहीं लग रहा, 10 दिन चलते रहो तो पूछोगे ही नहीं खाने को, खाने का इंतजाम करो। अब वो दोनों बोले सुनो, पहली मर्तबा इन्होंने दुआ की थी खाने की तो दस्तरखान आ गया। बोले हाँ। बोले फिर हमने दुआ की थी तो आ गया था, अब तुम बचे हो, तुम्हारी बारी है, तुम दुआ करो। अब लोटे वाले बाबा फंस गए। बोले यार दुआ करे? बोले हाँ। अब तो चक्कर में पड़ गए। बोले मेरा क्या हुआ, ये तो वली है, इनकी वजह से तो आ गया खाना, मगर मैं दुआ करूंगा तो कहां आएगा। बोले यार बड़े बुरे रहे, इससे तो भूखे ही चलते रहते। बोले नहीं, अब कदम बाद में जाएगा, पहले दुआ करो। लोटे वाले बाबा चालाक बहुत थे। बोले ठीक है दुआ करूंगा, लेकिन दोनों के बीच में खड़े होकर करूंगा। बोले ठीक है। अब खड़े हुए तो दिल ही दिल में कहे अल्लाह तू तो जानता मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूं, लोटे ही लिए घूमता रहा। ऐ अल्लाह मुझे तो, मैं तो इस लायक नहीं हूं, बहुत गुनाहगार हूं, जानता ना। ऐ अल्लाह ये जो मेरी दाहिनी तरफ खड़े ना, इन वली ने जिस वली का वास्ता दिया उन्हीं के सदके में खाना भेजते। और थोड़ी देर बाद बोले अल्लाह जो बाईं तरफ मेरी खड़े हैं ना अल्लाह के वली, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया है इनके सदके में खाना भेज दे। और इतना जब कहा तो 2 दस्तरखान आ गए। कितने आए? बोले अब तो लोटे वाले बाबा यूं 2 दस्तरखान आ गए। अब जैसे ही 2 दस्तरखान आए बोले खाओ। वो दोनों बोले ठहरो, हमने दुआ करी तो 1 दस्तरखान आया, तुमने दुआ की तो 2 दस्तरखान आया, क्यों? हमने वली का वास्ता दिया तो 1 दस्तरखान है, तुमने कौन से वली का वास्ता दिया, नाम बताओ जो 2 दस्तरखान आए। अब लोटे वाले बाबा फिर फंस गए। यार बड़े बुरे रहे, नाम तो याद ही नहीं था, नाम तो याद नहीं। सोचते रहे। बोले सुनो, चालाक तो थे। बोले सुनो, बोले ये बताओ पहले दुआ किसने की? बोले इन्होंने। बोले फिर? बोले इन्होंने। बोले फिर? बोले आपने। बोले जब पहले दुआ आपने की है जनाब तो नाम भी आप ही बताओगे, आपने किस वली का वास्ता दिया? सोचा फिर तो पहले ही दुआ, नाम भी आप ही बताओगे किस वली का वास्ता दिया। अब वो कहने लगे सुनो, हमने सोचा अगर गौसे पाक का वास्ता दे तो ये भी बहुत बड़ा वास्ता, इमाम हुसैन पाक का वास्ता दे तो ये भी वास्ता बहुत बड़ा, अगर मौला कायनात हजरत अली का वास्ता दे तो ये भी बहुत बड़ा वास्ता है।
ہم نے غوث پاک کا نہیں، امام حسین کا نہیں، بلکہ ہم نے جو واسطہ دیا غوث پاک کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں، ہم نے ان لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا۔ ہم نے سوچا کہ جب بڑے پیر کی نظر چور پہ ایک مرتبہ پڑی تو وہ تو اللہ کا ولی ہو گیا، لوٹے والے بابا پہ کتنی مرتبہ نظر پڑی ہوگی، ان کا مقام کتنا اونچا ہو گیا ہوگا۔ ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا تو کھانا آیا تھا، بائیں طرف والے بولے میں نے بھی لوٹے والے بابا کا دیا تھا، اب لوٹے والے بابا تو یہی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنکھوں میں آنسو جب آئے رو کر کے کہنے لگے غوث پاک مجھے پتا نہیں تھا آپ کی نظر کرم مجھ پہ پڑ چکی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا خالی لوٹے سے پانی پلا رہا ہوں، یا غوث میرے غوث آپ نے مجھے اتنا کامیاب بنا دیا۔ انہوں نے آ کر کے محبت میں بٹن توڑ لیے اور توڑنے کے بعد کہا میرے غوث میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ جب اتنا کہا تو وہ دونوں ولی کہنے لگے بتاؤ تم کون ہو؟ جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگے تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر بڑے پیر کی بارگاہ میں اگر کوئی لوٹے والا بابا ہے تو میرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہا تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں ہے، دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ کہا دیکھ لو یہی ہے۔ تو پتا چلا تمہیں کیا پتا چلتا کہ ملا یا نہیں ملا، مگر کتنی نظر کرم ہو جاتی نا اللہ والوں کی، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کا پروگرام کرتے ہو، سب لوگ اپنی بیٹیوں کا پروگرام کرتے ہو، پورا گاؤں اگر مل کے اللہ والے کا پروگرام کر لینا تو نظر کرم ہو جاتی ہے، گاؤں میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا آتا ہے جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے ایک مرتبہ گزر جائے، دعا نہ کرے، مرہ کا لفظ آیا تو گزرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہ کم بات ہے؟ اب وہ لوٹے والے بابا کہنے لگے غوث یا غوث آپ کا مقام غوث پاک مجھے پتا بھی نہیں تھا، آپ نے اتنی نظر کرم ڈالی۔ بریلی کے امام بولے، کیا بولے؟ پڑھ دوں سننا چاہ رہا عطا۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی پیچھے والے نہیں بولے۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز مسجد میں پڑھا کرو اور سلام اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کیا کرو۔ ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو، ہمارے کیا بولو؟ رکھ دو بیٹا، ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو، اللہ والوں سے سب کچھ ملتا۔ سنو، لاہور اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، تب کی بات، لاہور کے قریب ایک جگہ گھورے پر ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا، بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگے تھے۔ سنا دوں؟ اللہ، پہلے ٹائم دیکھ لیں۔
ابھی تو 11:39 ہوئے، ابھی تو 12 بھی نہیں بجے، ابھی 1 بھی نہیں بجا۔ اجازت ہو تو بولوں یا ختم کر دوں؟ یہ حضرت کی محبت ہے، انہوں نے اپنا ٹائم بھی مجھے ہی پیش کر دیا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ ان سارے علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرمائے۔ شاعر صاحب نواب رضا بہت اچھا پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں، سمجھے؟ کئی جگہ میرے ساتھ پروگراموں میں دوسرے شاعر صاحب عبد الحسن صاحب، عبد الحسن غزالی، اللہ تعالیٰ اور سارے علماء، میں نے اب نام کی تو ہے ہی نہیں، میں نے پہلے حدیثیں پڑھ دی، اس لیے سب میرے سر کے تاج ہیں، اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب وہ روڈ کے کنارے پر بیٹھا ہوا، دھول میں داڑھی سنی تھی، تھوک لگا ہوا تھا، لوگ بچ بچ کے جا رہے تھے، بچ بچ کے۔ پہلے کچھ عورتیں کام کرتی تھی، عورتیں بڑا کام کرتی تھی، پورے گھر کو چلاتی تھی، سمجھے؟ اب پورے گھر کو دوڑا رہی ہیں، پہلے گھر کو چلاتی تھی، اب گھر والوں کو چلا رہی ہیں۔ اچھا بولو ہے کہ ڈر رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ آج میرا موضوع کچھ الگ ہے، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے ابھی آئے نہیں ہے، لیکن سنو، اب وہ اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے عورتیں دودھ بیچنے کا کام کرتی تھی، دہی بیچنے کا، ایک عورت سر پہ دہی کی مٹکی رکھے ہوئے اعلان کر رہی ہے، میرا دہی لے لو، دہی لے لو، دہی لے لو، کہیں نہیں بکا، بیچاری کا دوپہر تک ہو گیا، موڈ خراب تھا، جا رہی تھی، اللہ والے بولے او خاتون اپنا دہی مجھے دے دے۔ اس عورت نے جب دیکھا مڑ کے تو اسی فقیر پہ نظر پڑی، دل ملا گئی، غصہ آ گیا، کیونکہ بٹن بھی نہیں تھے، کانٹے لگے ہوئے تھے، کون دہی لے گا یہ؟ کہا بابا یہ منہ اور مسور کی دال کا کیا مطلب؟ کہا بابا اس کے کھانے کے لیے نا پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی، اور پیسے ہوتے تو کانٹے لگے ہوئے نہیں ہوتے، یہ بٹنوں کی جگہ۔ اللہ والے بولے کتنے پیسے کی؟ تیرے دہی کی کیا قیمت ہے؟ تو بولی بابا سونے کا ایک سکہ، اگر کاغذ کا ہو تو وہی دے دو۔ اللہ والے نے اپنی ران پہ ایسے ہاتھ مارا، مٹھی بند کی، کھولا تو سونے کا روپیہ آ گیا۔ بولے 1 چاہیے یا 10 چاہیے؟ اب تو اس عورت کے منہ میں پانی، بولی بابا میں تو ایسی کر رہی تھی۔ اچھا اب کر رہی تھی تو ایسا؟ یہ چادر پہ لڑ گیا، میرے چاند کے ٹکڑے، اب تو ٹکڑا ہنس رہا، سمجھے؟ میری طرف توجہ دو، اب شیطانی مت کریو، بڑا اچھا یہ دیکھو یہ چینل والے ہیں، اس میں تمہارا فوٹو چھپ جائے گا تو لوگ کتنی بدنامی کریں گے، اب مت کریو۔ اچھا مجمع کو سنبھالنے والا ایک ہی بندہ کافی ہے، کبھی ہاتھ پیچھے تو کبھی آگے، اللہ والا پتہ نہیں کہاں کس موج میں ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اب سنو، یہ بڑی محبت کرتے ہیں، جہاں جلسہ ہوتا ہے نا علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے، پتہ نہیں حضرت کس کے صدقے میں آہا ہمیں اور آپ کو ملتا۔ اب وہ کہنے لگے بول کیا قیمت؟ اتاری مٹک کے کہنے لگی بابا میں تو ایسی کر رہی تھی، لو جب کھولا تو باول دہی پسند نہیں آیا، نہیں چاہیے۔ جب اتنا کہا بولی نہیں چاہیے، بولے ہاں۔ اب دل ہی دل میں یہ کہہ رہی ہے بابا مجھے روپیہ تو چاہیے، اگر روپیہ مل جاتا نا تو میں اپنا گھر بنا لیتی، مجھے روپیہ چاہیے۔ دل میں کہا بابا مٹھی کھول کے بولے لے، جب تجھے روپیہ چاہیے تو لے لے، تو نے پی پیالوں سے، سبحان میں اللہ، پی نگاہوں سے، سبحان اللہ، فرق سبحان ہے اللہ، بہت ساقی میرے سبحان تیرے اللہ، سبحان اللہ، پینے میں۔ بابا بولے لے روپیہ لے لے، اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا بابا رکھ لو، بولی ٹھیک ہے بابا، اس نے روپیہ لے لیا، بولی دہی لے لو، بابا بولے نہیں نہیں دہی بھی اپنا لے جا، اور خاتون سن لے انعام سن لے، روزانہ تو آنا اور دہی لے کر کے آنا،
مجھ سے 1 روپیہ لے جانا اور پھر اپنا دہی بھی لے جانا. وہ تو بولے نا یار یہ تو ATM ہاتھ آ گیا, مشین ہاتھ آ گیا. اب روزانہ جائے السلام علیکم, لے جا لے جا. اب تو بالدار ہو گئی. مگر اتفاق سے نا کئی سال شادی کو ہو گئے تو اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. اس کا شوہر بولا وہ اللہ والا تجھ پر بہت مہربان ہے, اس کی نظر کرم ہے, ایسا کرنا آج اگر وہ روپیہ دینا تو روپیہ مت لینا اور یہ کہنا بابا میرے گھر میں نا کوئی اولاد نہیں ہے, دعا کر دو مجھے بچہ چاہیے. اب یہ گئی, بولی بابا السلام علیکم, بولے وعلیکم السلام. بابا ہاتھ مارنے والے, بولے بابا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. بولے کیا بات, کہنے لگی بابا 7 سال یا 8 سال شادی کو ہو گئے, گھر میں دولت ہے, ریل پیل ہے, کافی دولت ہے, روپیہ پیدا, مگر گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے. دولت کا کیا ہوگا بابا, مجھے دولت نہیں چاہیے. بابا بولے اچھا بچہ چاہیے, جی بابا. کا سن آج نہیں کل کو آنا اور تیری معلومات میں جتنی عورتیں ہیں نا سب کو لے کر کے آنا. اس نے ساری عورتیں اکٹھی کر لی, 28 یا 29 عورتیں ہو, رسالے میں لکھا تھا 28 یا 29 عورتیں. اب جب اکٹھی ہو گئی ساری عورتیں پہنچ گئی. کہنے لگی بابا اس کی شادی کو 14 سال, اس کی شادی کو 10 سال, اس کی شادی کو 12 سال, اس کی شادی کو 6 سال 5 سال, جتنے جتنے دن ہوگا, میری طرف دیکھو, جتنے جتنے دن ہوگا اتنے اس نے بتا دیا. کہ بابا کسی کے یہاں کوئی اولاد نہیں. مگر دوسرے دن بابا پان کھا رہے تھے. کیا کھا رہے تھے بولو؟ اور بابا کھاتے رہے, سنتے رہے, کھاتے رہے, سنتے رہے. جب رہ گیا تھوڑا ابال, بابا نے پان کا ابال نکالا اور نکال کے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا. کہا لے ساری عورتوں کو بانٹ دے, جو جو میرے پان کا ابال کھا لے گی میرا دوست ہے اللہ, وہ اپنے دوست کا کہنا نہیں ٹالے گا, ضرور اس کے گھر اللہ بیٹا عطا فرمائے گا. بے شک سبحان اللہ. اس نے کہہ دیا, یہ اللہ والا بول دیا. ساری عورتیں کھا کے چلی گئی, مگر ایک عورت کا دل کھنیا گیا, پنیا گیا. اس کے دل نے نہیں لیا, اور جیسے ہی دل نے نہیں لیا اس نے ہاتھ میں تو رکھ لیا, ایک طرف کو پھینک دیا. ساری عورتوں کے یہاں پر 9 مہینے کے بعد ایک ایک بچہ ہوا, ایک ایک بیٹا ہوا, مگر اس خاتون کے یہاں پر نہیں ہوا. اب جب ساری عورتیں گئی بابا کو سلام کرانے کے لیے, کہنے لگی بابا ساری بہنوں کے خاتون کے یہاں ہوا, مگر ایک لڑکی ایسی ہے جس کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. جلال میں آ گئے, توڑ لیے کانٹے, بٹن تو تھے ہی نہیں. اور کہنے لگے کیوں, تیری دوستی اور میری دوستی کھٹی ہو گئی کیا؟ بول میں نے کب تیرا کہنا نہیں مانا, تو میرا کیسا دوست ہے؟ جب میں نے پان کا اگال دے دیا تو نے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ تو میرا دوست کیسا ہے؟ بول میری دوستی پسند کیوں نہیں آئی؟ جب میں تیرا دوست ہے, تو نے مجھے دوست تسلیم کیا ہے, تو نے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ آج میری بے عزتی کرا دی, انہوں نے بٹن توڑ لیے, انہوں نے آستین پھاڑ لی اور کھڑے ہو گئے جلال میں. آواز آ جاتی ہے, کہا ہے میرے بندے یہ وہ ہے جس نے پان کا اگال نہیں کھایا. تو پھر جب اس سے پوچھا اے عورت بول تو نے پان کا اگال کیوں نہیں کھایا, وہ کہنے لگی بابا میں ڈر گئی, بابا میرا دل پنیا گیا, بابا میرے دل نے نہیں لیا اس لیے میں نے پھینک دیا, مجھے معاف کر دو. اس اللہ والے نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, کہا لے پان کا اگال نہیں کھایا مگر اب تو سر پہ ہاتھ رکھ دیا, اس کو بھی بیٹا دے دینا. جب اتنا کہا 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بیٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, عرس مقدس, نعرہ تکبیر. اچھا اس اللہ والے کا نام نہیں سنو گے؟ مچل جاؤ, اتنا پیارا نام ہے, بتا دوں یا چلو چھوڑو پھر دیکھا جائے.
अच्छा मुझे मालूम था, मैं कह भी इसीलिए रहा था। मैंने कहा थोड़े सुस्त बैठे, थोड़ा तो जगाऊं। क्या नाम है उस अल्लाह वाले का? एक मर्तबा जरूर हाजिरी देना। मैं भी हाजिरी देकर कुछ सिपारे भी पढ़ के आया। रमजान में गया, शबीना होता है वहां। उस अल्लाह वाले का नाम है बू अलीशा कलंदर। आह, सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना यार। सुभान अल्लाह। बता दूं कहां इनका मदार शरीफ? इनका मदार शरीफ है पानीपत में। कहां है बोलो? एक मर्तबा जरूर जाना है। वहीं पे हाफिज शमशुद्दीन तुर्क पानीपती, उनका ही मदार वही, जो साबिर पाक के खातिम थे। और ये वो खलीफा थे, साबिर पाक जब जलाल में आते थे ना, तो कुछ उलमा ने लिखा है कि इनके सारे जिस्म के हिस्से तोड़े और जोड़े। क्या मतलब? उन्होंने लिखा ना, जब जलाल में आते थे कहते ओ शमशुद्दीन का जी हुजूर का लोटा भर के ला। अब देख रहे हैं, बोले हुजूर लोटा कहाँ है? बोले अंधा हो गया, वो सामने नहीं रखा। जब इतना कहा अंधा हो गया तो अंधे हो गए। अब टटोला कह रहे हुजूर मैं अंधा हो गया। जलाल उतरा, अल्लाह मेरा एक है ये, और तूने इसे अंधा कर दे, ठीक कर दे, ठीक हो गए। ओ शमसुद्दीन इधर आ। जी अरे लंगड़ा हो गया, जल्दी आ। ले लंगड़े हो गए। फिर जलाल उतरा, ए अल्लाह मेरा ये है ना, इसको ठीक कर दे, ठीक हो गए। फिर कहा ओ शमसुद्दीन, अरे सुनता क्यों नहीं, बहरा हो गया क्या? लो बहरे। अब फिर जलाल उतरा। तो यही वो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती उनका मज़ार है। जब ये मशहूर है ना, गुलजार साबरी जब पढ़ोगे ना, जो पाकिस्तान से हुई, उसमें लिखा था फना और बका के बारे में ना। तो जब उनकी पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा पढ़ाई, तो नकाब पोछते, तो हाफिज शमसुद्दीन ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। कहा नमाज पढ़ाने वाले तुम हो और मेरे पीर की नमाज पढ़ाने वाले हो, पूछ लूं मेरे पीर की नमाज। मैक वालों बात मत करो, ओ मैक वालों, अब तुम्हारी तारीफ हो गई, कितनी बातें कर रहे हो? अच्छा ये चार लोग हैं मैक वाले के, बाकी इधर आके बैठो, बेटा इधर आओ। मेरा चार कहां जाके टुंड लड़ा रहे हैं? तवज्जो मेरी तरफ। तो अब बातें करना, कहां जाके देखें इनकी रेंज कहां आ रही है, नेटवर्क देखो कहां मिलना है। हाफिज शमसुद्दीन ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। कहा ऐसे पीर का मुरीद हूं, डरता नहीं हूं, चेहरा दिखाओ। कम से कम कोई पूछेगा नाम बताओ, कम से कम कोई पूछेगा कि मेरे पीर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो बता तो दूंगा। बोलेगा मानेगा नहीं। चेहरा उठाया तो साबिर पाक खुद थे और ढक लिया। अरे बोले हुजूर ये क्या और ये क्या? बोले वो है फना और ये है बका। पूरा एक वाकया वो मैंने सुनाया नहीं है, शॉर्टकट में बता दिया। वो शमसुद्दीन उन्हीं के वहां उसी बस्ती में पानीपत में उस अल्लाह वाले का मजार है, जिनका नाम बू अलीशा कलंदर, जिनकी मैंने ये बात सुनाई। जाना ना, सही बता रहा, एक मर्तबा जरूर जाना। बोलो जाओगे? शाजी में हुजूर का जिक्र आया, इनकी एक बात बता, सुनना चाह रहे हो? देख लियो, हाथ उठवा लूं, फंसोगे तो नहीं फंसोगे। मगर मैंने भी मंतिक पढ़ी, मुल्ला हसन के उसका मतन सुल्लमुल उलूम पढ़ाया मैंने भी। अल्लाह ने 10 उंगली दी है, 10 बराबर नहीं। इसको शहादत की उंगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पता नहीं इसमें कौन ऐसा हो जिसके सदक़े में आज बख्शिश हो जाए। सारे लोग उंगली उठा करके कलमा शरीफ पढ़ते हैं। उंगली सब लोग उठा लो, उलमा भी उठा ले, उलमा बुजुर्गान दीन भी, सब लोग उठा लो, उठा लो सब। पता नहीं किसकी आज कबूल है। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर, अभी पीछे वाले नहीं उठा रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग अपनी उंगली अपनी पेशानी पर रख लो। देखिए रमपुरा बुजुर्ग में पेशानी नीचे आ गई है। अल्लाह के बंदो ये पेशानी है क्या? अरे पेशानी ये है। तुम तो कह रहे फंसोगे नहीं। अब ले जा रहे हैं ऐसे, अब ले जा रहे हैं ऐसे।
پیشانی یہ ہے کیا؟ آج مجھے پتا چلا تمہارا ماتھا نیچے آ گیا. یہ پیشانی نہیں ہے. یہ بتانا کیا, سنو اس میں سبق. تم کہہ رہے نا پکڑے نہیں جاؤں گا, ہم کہیں سے بھی پکڑ سکتے ہیں تمہیں. اب سنو, کیوں تم نے رکھی یہاں پہ انگلی؟ اس لیے کہ تم پڑھے لکھے ہو, بڑے ہو, سمجھدار ہو. میں میک سے بول رہا ہوں, سب سن رہے ہو, مگر ایک نے بھی میرا کہنا نہیں مانا. میں نے کہا پیشانی پر رکھو, ماتھے پہ تو رکھ رہا ہوں ٹھڈی پہ. ایک نے بھی نہیں رکھا, سمجھے, ایک نے بھی نہیں رکھا. سب یہی رکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے میرا خود کا عمل اچھا نہیں. توجہ رکھو, کیوں؟ اس لیے میرا خود کا عمل اچھا نہیں, کیونکہ میں بھی یہی رکھ رہا ہوں. میں بھی کہاں رکھ رہا ہوں؟ یہاں پر. میں کہہ تو یہاں رہا ہوں اور رکھ کہاں رہا ہوں؟ یہاں پہ. کہہ کچھ رہا ہوں اور کر کچھ رہا ہوں. یہی ہے نا, کیونکہ میرا بھی عمل اچھا نہیں ہو. اگر میں یہاں رکھتا تو تم یہاں رکھتے, میں یہاں رکھتا تم یہاں رکھتے, میں یہاں رکھتا تم یہاں رکھتے. میں یہاں مطلب یہ ہے, لوگ سنتے نہیں ہیں, دیکھتے ہیں. اگر تم نماز نہیں پڑھو گے اور بچوں سے کہو نماز پڑھو تو نہیں پڑھیں گے وہ, تو پہلے تمہیں سدھرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ پہلے سدھرنا پڑے گا. خود فجر میں اٹھو گے تو یہ اٹھیں گے. پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھلنا پڑے گا, اس کے بعد ان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیوں؟ دیکھ لیو, شاہ جی میاں حضور ایک دن نا تالاب کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو بنا رہے تھے. کیا بنا رہے تھے؟ اور تالاب میں وضو بنایا جاتا تو ناک میں پانی, اسی میں سر کا چہرے کو دھونا, پھر سر کا مسح کرنا, کونیوں سمیت ہاتھ دھونا, پاؤں دھونا. وضو میں کتنے فرض ہیں بولو, بتاؤ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ نمبر 1 چہرہ دھونا, نمبر 2 چوتھائی سر کا مسح کرنا, نمبر 3 کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا, نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. یہی ہے نا وضو. چوتھائی سر کا مسح مطلب سر کے 4 حصے کرو گے نا تو چوتھائی سر جتنا بیٹھے گا اتنے کا اگر مسح ہو جائے تو یہ فرض ادا ہو گیا. اور پورے سر کا مسح کرنا سنت. مسح کرنے کا طریقہ میں بتا دوں. آج 40 سال کے لوگ ہو گئے لیکن انہیں طریقہ نہیں معلوم ہوتا. تم دیکھ لیو حضرت, ایک جگہ تو ایسا ہوا تھا, مدرسے میں بھی پڑھے, عالم بھی تھے, مولانا بھی تھے, حافظ بھی تھے, امام تھے, کفن کاٹنے کا نمبر آ گیا تھا تو انہیں کفن کاٹنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا, جبکہ کتابیں سب پڑھی. مگر یہ پریکٹیکل سے ہوتا. کس سے ہوتا؟ اس سے ہوتا. کچھ مسائل ایسے. اب آپ پانی لیں گے ہاتھوں میں, پانی لینے کے بعد 1 انگلی 2 انگلی 3 انگلی, کتنی ہو گئی؟ 1 2 3, ان کو جوڑ لو. ایسے کر کے جوڑ لی. کون کون سی جوڑی؟ 1 2 3 جوڑ لی. ایسے جوڑنے کے بعد اب یہاں ماتھے پہ سے, میرے تو صافہ ہے اس وقت نہیں ہوگا, ماتھے پہ سے یہاں تک ٹیک کے ایسے کر کے پیچھے تک سر پہ لے جائیں گے. اب یہ انگلی ادھر سے کھول دیں گے جب واپس لائیں گے تو, پھر نیچے کو سرکا لیں گے, اتنے پہ تو ہو گیا, یہاں سے لے کر کے ایسے کر کے لائیں گے. سمجھ رہے؟ یہ پورا ہاتھ ہو گیا. ابھی یہ انگلی بچی ہے, یہ کان میں یہاں پہ. سمجھ رہے؟ ابھی انگوٹھا بچا, یہ کان کے پیچھے. ابھی ہاتھ کے پیچھے کا حصہ بچا, یہ یہاں پہ. بہت سارے یہاں پہ کرتے ہیں ایسے. یہ مسا نہیں ہوتا, مکروہ ہے. یہ ایسے قربانی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ مسے کا طریقہ. سمجھ گئے بات؟ اب مجھے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ عمل کرو گے تو. مگر ہمارے یہاں تو پانی لیتے ہیں تو اور اتنی زور سے وضو بنائے گا تو پھر خود بھی بھیگے گا, ادھر آدھر بھی بھیگا دے گا. کئی سال ہوگا نماز پڑھتے ہوئے, طریقہ معلوم نہیں ہے, طریقہ معلوم نہیں. اور بعض بات چھپکا مارے ایسا کر کے چھپکا, اور یہ سمجھتے سب ہم سے اچھا وضو کون بنا رہا, پھر کرتے ہوئے. طریقہ سمجھ گئے؟ تم کھیت جوت سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو. نماز میں کتنی چیزیں, بس اتنی چیزیں. نیت باندھے, ہاں بھائی نیت باندھیں گے تو ہاتھ جس حال میں ایسے اٹھا لیں گے, اٹھا کر کے یہ ہتھیلی کعبے کی طرف ہو جائیں گے. یہ انگوٹھے کان کی لو ہے نا, اس کو چھو جائیں گے. چھونے کے بعد امام اعظم کے نزدیک بتاؤں گا, یہ گٹا پکڑیں گے اس انگلی سے, اس انگوٹھے سے ایسے کر کے پکڑ لیں گے,
اور پکڑنے کے بعد یہ 3 انگلی اوپر رکھیں گے، یہ بن گیا اللہ. کیا بن گیا؟ اور ناف کے نیچے باندھیں گے. سمجھے؟ ناف نیت اب تم نفل کی باندھو، فرض کی باندھو، سنت کی باندھو، واجب کی باندھو، سب کی ایسی بنے گی. یہ ایک طریقہ سیکھ لیا. دوسرا، اب رکوع میں جانے کا طریقہ کیا؟ اتنی زور سے پکڑیں گے اور ایسے سٹول کھڑے ہوں گے، یہ سر کا حصہ اور کمر پیٹھ بالکل اکسار. اگر پیالے میں پانی بھر دیا جائے تو نہیں چل کے. مگر ہمارے یہاں رکوع میں کوئی اونٹ بنا پڑا ہے، کوئی مرغی بنا پڑا ہے، کوئی یوں آدھی گھوڑی کی طرح کھڑا ہے. بولے ہوتے نہیں ہو طریقے؟ یہ نہیں سیکھ سکتے ہو کیا؟ رکوع کا طریقہ سیکھ لو، سجدے کا طریقہ سیکھ لو، اٹھنے بیٹھنے. ساری نمازوں میں یہ تو طریقہ، ایک ایک طریقہ اپنے امام صاحب سے آ کر کے سیکھ لو. سمجھے؟ اپنے امام صاحب سے سیکھو، اور سیکھو گے تو انشاءاللہ تمہاری نماز کامیاب ہو جائے گی. شاہ جی میاں حضور تالاب کے کنارے پر وضو بنا رہے تھے. وضو بناتے بناتے انہوں نے چوتھائی سر کا مسح کر لیا. بس آخری بات سنا رہا ہوں پھر ختم کر دوں گا. اور انہوں نے چوتھائی سر کا مسح کر لیا، پورے سر کا مسح نہیں کیا. دور سے 2 مولانا دیکھ رہے تھے، تھوڑا چلتے تھے. بولے یار ہمیں کوئی نہیں پوچھتا اس فقیر کے اتنے ہاتھ چوم رہے. مگر کیا پتا تھا بیٹا، آج تو ہاتھ غلط جگہ ڈال لیا، یہ بہت پہنچا ہوا فقیر ہے. آج تو مارا جائے گا، مارا کیا جائے گا، بچی جائے گا. سمجھے؟ اس نے آنکڑا پھانس لیا. بولے یار انہوں نے پورے سر کا مسح نہیں کیا، اور جو سنتوں پہ عمل نہ کرے وہ ولی ہو نہیں سکتا. انہوں نے قضیہ پہ کر لیا. اب جو تھے انہوں نے چوتھائی سر کا مسح کیا، اور دونوں مولانا دور سے بولے چلو جلدی چلو، فقیر چلا نہ جائے، آج اس کی ٹانگ لیں گے، آج دیکھیں گے کتنا بڑا فقیر ہے، آج چلو. اب چاہ رہے تیزی سے بولے چلا نہ جائے. شاہ جی میاں حضور بھی وضو بنا کر وہیں بیٹھ گئے. کیا پتا تھا بیٹا تیرے دل کے حالات جان گئی، آج چہرہ ہی نہیں دھویا، آج تیرے دل کا میل بھی دھو دیں گے. وہیں تالاب میں بیٹھ گئے. بولے جلدی چلو، دوڑ کے چلو، چلا نہ جا فقیر. جیسے ہی قریب میں یہ دونوں مولانا پہنچے، ابھی زبان کھولی نہیں تھی، پاس میں پہنچے. شاہ جی میاں حضور نے اپنے سر کو ایسے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد بولے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کر کے یہاں سے الگ کر لیا، ہاتھ میں لے لیا، اور لینے کے بعد تالاب میں ڈبو دیا. پورے سر کو ڈبو دیا. لے اب مسا ہوتا، پورے سر کو ڈبو دیا، اور پھر نکالا لا الہ الا اللہ، پھر ڈبویا، پھر لا الہ الا. مولانا کی آنکھیں پھٹ گئی گردن سے الگ. اب پھر نکالا، پھر ڈبویا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے گردن پہ سر رکھ لیا، اور بولے محمد الرسول اللہ، اور مسکرا کر کے کہنے لگے مولانا مسا تو چھوڑو، اب تو غسل ہو گیا ہوگا. اللہ برکت عطا فرمائے. اب تو غسل بھی ہو گیا. مولانا قدموں پہ گر کے معاف کر دو. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بتاؤ آج کے بعد اللہ والوں کا ادب کرو گے؟ بولے انشاءاللہ. بزرگوں کا ادب کرو گے؟ ماں باپ کی عزت کرو گے؟ بڑوں کا ادب کرو گے؟ پیر فقیروں کی عزت کرو گے؟ اماموں اور عالموں کی عزت کرو گے؟ ہر بڑے کی عزت کرو؟ اللہ والے کی بارگاہ میں بول رہے ہو، دیکھ لیو، سوچ سمجھ کے بولیو. بولو عزت کرو گے؟ بولو. اے ماشاءاللہ، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا تو ان کو اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن. اے اللہ سب کی بگڑی کو بنا دے،
آمین میرے مولا کوئی بغیر اولاد ہو تو انہیں اولاد دے دے، آمین کسی کا کاروبار نہیں چلتا ان کے کاروبار کو اچھا کر دے، آمین کوئی ثم آمین بیمار ہو مولا ان کے صدقے میں شوقین شامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ آمین ثم میرے آمین مولا جن کی بچیاں جوان ہیں رشتوں کا شادی کا انتظام نہیں، اے اللہ غیب سے مدد فرما دے، آمین پروردگار اس رمپورہ بزرگ میں اللہ بہاریں عطا فرما، آمین جو ثم مہمان آمین حضرات آئیں ان کے یہاں بھی خوب خوب برکتیں عطا فرما دے، آمین ان ثم علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما، آمین میرے بھی علم اور عمل میں برکتیں۔ آمین لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، بولو نا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، بولو یا رسول اللہ، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا۔ ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہوگا، اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں؟ جی عطا ہو آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جو ولیوں کے بارے میں زبان کھولتے ہیں ان کی بات، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ آمین ثم آمین نمازیوں کے لیے ایک پیغام، نماز پڑھنے کا بھی مجھ سے وعدہ کرو، 5 وقت کی نماز فرض ہے، عاقل بالغ مسلم مرد اور عورت پر۔ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ وعدہ کر رہا ہوں اگر کھیت میں ہو وہاں ٹائم ہو جائے وہیں پڑھ لو، پاک رہنے کی عادت ڈالو، جہاں وقت ہو وہیں پڑھ لو، اگر آدمی عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے نہیں چھوٹے گی۔ ان کے لیے پیغام، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں ورفعنا لک ذکرک ہے انہی کی خاطر، راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلْتَكُمْ، میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ سن لو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، مولا ہم سب کو معاف فرما دے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔